یار نے او جنت دے حقدار نے کو سبحان اللہ جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے جڑے مدنی سائیں دے حبدار نے او جنت دے حقدار نے جڑے دین دے پہرے دار نے او جنت دے حقدار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے ابو بکر دی کی میں شان دساں ابو بکر دی کی میں شان دساں جنہیں بھار نبوت چایا ہے ابو بکر صدیق دی شان لوگو جنہیں بھار نبوت چایا ہے ہر اوکے سوکھے ویلے وچ آقا دا درد ونڈایا ہے جڑے میرے نبی دے تابعدار نے او جنت دے حقدار نے جڑے دین دے پہرے دار نے او جنت دے حقدار نے حمد و ثنا کبریائی پاک مقدس بڑائی اللہ احکم الحاکم ان دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس ہوتے حضرات وعدے دے مطابق انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد دنیا دے اندر سب تو افضل ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انہاں دی ایک دعا 3 دعاواں کردے سن رب تعالیٰ نے وہ پوریاں کیتیاں 3 خواہشات رکھدے سن اللہ پاک نے وہ پوریاں فرمائیاں حضرات زمانہ دے اندر سب تو پہلے اسلام لے آنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر تحقیق دے ایمان لے آئے بغیر سرچ کیتے ایمان لے آئے جو ہی سنیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گئے نے سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام کی سی اچھا سی نا سارا کام نا بچیاں دے ذمہ لایا ہے سکول بھی پڑھن بچے نمازاں بھی یاد کرن بچے ہیں جنازہ بھی یاد کرن بچے ٹھیک ہے سارا کام بچے یاد کرن اسی کھ بھی نہیں کرنا اسی صرف بس بچیاں دے بھی روب جھاڑنا ہے گھر والوں دے بھی روب جھاڑنا ہے جدو گھر واسنا چلے تو مسجد بھی تو اتنے نہیں میں مظفر گڑھ کی گل کر رہا مسجد بھی روب جھاڑنا ہے ایسے کام ہی لگیا رہنا فلانا مولوی جمعہ بس کرا دینا ہے فلانا بس کرا دینا ہے فلانا انج کرا دینا ہے فلانا انج کرا دینا تو تسی کی کرنا ہے پچھلے سال بھی میں دسیا سی میرے کو پچھلے سال والے ہیں ابو اب نہیں اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سی عبداللہ انہوں دا پہلے نام سی عبد الکعبہ سی پھر انہوں دا نام عبداللہ کنیہ سی ابو بکر رضی اللہ بولو غصہ ہی کر گئے ہو بولو رضی اللہ تعالیٰ انج ویسے آپا سے بیٹھیاں کوئی نہیں ویکھ رہا جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے ٹھیک کیتیاں نے نا ٹھیک کیتیاں نے نا کوئی چور تے نہیں نا جیڑیاں گلاں کیتیاں نے سچ کیتیاں نے نا چلو ہن توجہ کرو
جناب صدیق میں دس دینا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سی عبد الکعبہ. پھر جدو اسلام قبول کیتا انہاں دا نام نبی علیہ السلام نے رکھیا عبداللہ. انہاں دی کنیہ سی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے توجہ فرمائیے، اے نا تین دعاواں کردے سن، تین دعاواں کردے سن، تین خواہشات ہوندیاں سن. پہلی خواہش کہ اللہ جان ابو بکر دی ہوئے، قربان اللہ دے راستے اندر نبی علیہ السلام دے حکم تے ہو جائے. دوسری چیز اللہ مال ابو بکر دا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی علیہ السلام دا اشارہ ہوئے تے مال قربان ہو جاوے. تیسری چیز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی ایک خواہش سی کہ اللہ اولاد ابو بکر صدیق دی ہوئے تے خدمت گزار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہوئے. ایک اور روایت دے اندر کہ اللہ چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے تے اکھاں صدیق اکبر دیاں ہون، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ویک ویک کے تھکاں نہ. اے تین خواہشات سن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگے ہوندا سی خطبات دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دی دلیلاں دتیاں جانیاں سن. شاہ صاحب دے میں لفظ دہرانا، ساڈے جتھے اسی پڑھے ہاں اتھے انہوں نے اگلے دن خطاب کیتا 11 محرم نو. انہوں نے کہا بھی 75 سال اسی دلیلاں ہی دتیاں نے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نے. انہوں نے کہا وہ دور ختم ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دیاں گواہیاں یا ایمان دیاں دلیلاں دے دے کے 75 سال کیتا کی ہے. انہاں کیا جڑا نہیں مندا او پلیت رب نے او دے حصے چ ابو بکر صدیق دا پیار رکھیا ہی نہیں ہے. سنیا جب بڑا بہترین خطاب ہے، مزہ آ گیا ہے. بہرحال آئیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات جان ابو بکر صدیق دی ہوئے تے مار کھان کی دے واسطے جان ابو بکر صدیق دے تے قربان کی دے واسطے ہوئے اللہ اور دے رسول واسطے حضرات. اور اللہ پاک نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ایک خواہشاں پوریاں کیتیاں انہاں دی زندگی اندر ہی. آئیے کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تین گلاں یاد رکھیا جے. جان ابو بکر صدیق دی ہوئے، مال ابو بکر صدیق دا ہوئے، میرے پیغمبر تے اللہ دے رسول دے رستے دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق قربان کر دین. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری دعا کہ اللہ بیٹی ابو بکر صدیق دی ہوئے، اولاد ابو بکر صدیق دی ہوئے اور اللہ دے رسول دی خدمت گزار ہوئے. تیسری دعا کہ اللہ اکھاں میریاں ہون، چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے تینے دعاواں قبول کی دیاں، تینے خواہشاں پوریاں کی دیاں. میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ دے اندر حرم پاک دے اندر میرے پیغمبر اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سنا رہے نے، لوگاں نو اللہ وال برا رہے نے. یا ایوہ لا الہ الا اللہ کہ اے عرب والو تسی عرب دے بادشاہ ہو، تسی عرب دے مالک ہو، کلمہ پڑھ لو گے پوری دنیا تے تواڈی بادشاہت بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. لوگاں نو بلا رہے نے، لوگاں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو عقبہ بن نبی معیط، عتیبہ شیبہ، انہاں ابو لہب، انہاں ابو جہل، انہاں ساریاں نے نبی علیہ السلام نو آ کے تکلیف دینی شروع کر دیتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے. حتیٰ کہ ایک روایت دے مطابق، ایک تفسیر دے مطابق اللہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دینے کہ لوگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے آ کے حملہ کرن دی کوشش کی تھی. کسی نے آ کے دسیا کہ ابو بکر جی تواڈے یار، تواڈے خوبدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تکلیف آ گئی نا، مصیبت آ گئی. کفار مکہ، مشرکین مکہ ظلم کرنا چاہتے نے،
جناب صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے نا، آ کے کہندے نے ساریاں نو دھکا ماریا، سیر تے کر دیتا، تلے میرے پیغمبر نے اتے صدیق اکبر نے، تلے میرے پیغمبر انہوں نے ڈایا ہویا، اتے صدیق اکبر آ کے میرے پیغمبر واسطے ڈھال بن گئے نا، اس طرح میرے پیغمبر نو جفی پا لینا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوتے آ کے لیٹ گئے نا، تے نالے کہندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اوے مکے والے ہو، محمد بن عبداللہ دا بیٹا ہے، عبد المطلب دا لگتے، عبد المطلب دا پوتا ہے، ابو طالب دا بھتیجا ہے، مکے والے ہو، تواڈے اندر اخلاق نہ رہن والے، تواڈیاں بکریاں چران والے، او لوگو امین بھی کہندے ہو، صادق بھی کہندے ہو، میرے پیغمبر دے اخلاق دیاں تعریفاں بھی کردے ہو، لیکن آج قصور کی ہے، کیوں قتل کرنا چاہندے ہو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، کیوں دے در پہ ہو گئے ہو نا، آخر کیوں دے پیش ہو گئے ہو، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مارنا چاہندے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تا مارنا چاہندے ہو کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے اعلان ہے، اے میرے پیغمبر دی دعوت ہے کہ لوگو رب صرف اللہ ہے، رب تو علاوہ کوئی داتا ہو سکدا۔ کل پتہ نہیں پرسوں فیصل آباد ہو رہی سی کہ نصرت فتح علی خان دی برسی، اتھے نا سرور بٹ صاحب کوئی نیب صدر نے وکلا دے بار دے اتھے نا وہ کہہ رہا سی قوال کہ میرا او جرا جنوں لسانی کہندے نے کسے پیر دے بارے یا کسے مرے ہوئے دے بارے کہہ رہا سی کو لسانی، او بندہ توحیدی سی سرور بٹ صاحب، او آئے انہوں نے میک لیا کہ انہوں نے کہا بھی لسانی ولم یکن لہ کفوا احد، لسانی کون ہے؟ صرف اللہ دی ذات ہے، صرف اللہ دی ذات لسانی ہے۔ انہیں کیا بکواس کر رہا ہے، جو اے لفظ کہن والا سی لو جیو سرور بٹ صاحب نو مکے ٹھڈے کھچ کے لے گئے نے ہیں، جدو بندہ توحید دی دعوت دوے تے پھر یہی کم ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے نے کہ لوگوں کیوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف ہو گئے ہو، کیوں نقصان دینا چاہتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکو گل کہنے نے ربی اللہ، لات منات حبل عزا کوئی نہیں، اے بت کوئی نہیں، اے حجر شجر کوئی نہیں، صرف ذات اللہ دی، صرف ذات اللہ دی عبادت دے لائق بھی اللہ، وہ لوگوں ریاضت دے لائق بھی اللہ، سخاوت دے لائق بھی اللہ، نظر و نیاز دے لائق بھی اللہ۔ یہی قصور ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا، یہی قصور ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے میرے پیغمبر نو چھڑ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مارنا شروع کر دیتا، انہاں ماریا میرے صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلی دعا دی پہلی خواہش اللہ جان ابو بکر دی ہوئے قربان اللہ دے رسول دے نام تو ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رشتہ داراں نے چکیا گھر لے گئے، گھر لے جا کے شام دا وقت ہو گیا نا، تھوڑی جی ہوش آندی ہے، ماں دوائیاں لے کے کھڑی ہوئی ہے، شربت لے کے کھڑی ہوئی ہے، کوئی رشتہ دار دودھ لے کے کھڑا ہویا کہ جناب صدیق اکبر نو ہوش آئے گی، دوائی پلاواں گے۔ جدو میرے پیغمبر دے صاحب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوش آیا، پہلا لفظ کی پوچھیا اماں مینوں دسو تے صحیح نا میرے پیغمبر دا کی حال ہے؟ اما میں تے مارا کھا کے آ گیا میں، بے ہوش ہو کے آ گیا ہاں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی ہور ظلم تے نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رشتہ دار کہن لگے تے اجے غیر مسلم سن رشتہ دار کہن لگے کہ انیاں مارا کھان تو باوجود اجے تیری عقل ٹھکانے نہیں آئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ابو بکر دوائیاں نہیں کھائے گا، ابو بکر دودھ نہیں پیے گا، ابو بکر کوئی چیز نہیں کھائے گا جدو تک ابو بکر دے یار جناب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ نہ چل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما اے نال عمر رضی اللہ تعالیٰ دا گھر ہے، جاؤ عمر دی بہن فاطمہ کو پوچھ کے آؤ نا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے۔ ماں جی جا کے سیدہ فاطمہ آ گئیاں، دسن لگ پیاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ٹھیک نہیں ہوواں گا جدوں تیکر میں اپنی اکھاں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہ کر لواں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کے جان لگے، رشتہ داراں نے پھڑیا، اماں نے پھڑیا تے سیدہ فاطمہ ابو عمر رضی اللہ عنہ دی بہن نے پھڑیا، لے جا رہے نے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر پوچھتے نے ابو بکر دس تیرا کی حال ہے؟ اللہ دے رسول جی پہلے دا تے پتہ نہیں، ہن تانوں ویکھیا الحمدللہ میریاں سارے دکھ تکلیفاں دور ہو گئیاں۔ اللہ اکھاں ابو بکر دیاں ہون تے چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے، وہ ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا ربی نال پھر گیا گلی گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلے، صدیق عمر عثمان علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک وقت آیا نا وہ لوگوں غزوہ تبوک دا موقع آ گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اٹھے، جناب عمر رضی اللہ عنہ بھی اٹھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہندے نے ہر دفعہ میرے کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نمبر لے جاندے نے، آج میں نمبر لے کر رواں گا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے سارا مال کٹھا کے تھا ادھا لے کے آگئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگئے نا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کی لے کے آئے ہو؟ اللہ دے رسول جی جنہ بھی سی ادھا اپنے گھر والیاں واسطے چھڑ کے آیا وہاں، ادھا اللہ رو دے رسول دے نام دا لے کے آ گیا وہاں۔ آقا فرمانے نے ابو بکر کی لے کے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے نے اللہ دے رسول جی گھر دے اندر جنہ بھی مال سی سارا کچھ لے کے آ گیا وہاں، گھر دے اندر صرف اللہ دے رسول دا نام چھڑ کے آیا وہاں۔ بلکہ طریق اندر میں پڑھ رہا سا، جناب صدیق اکبر دیوار تے ہاتھ مار دینے کدرے کوئی سوئی لٹکی ہوئی نہ رہ جائے جیڑی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے نہ لے جاواں۔ اے دوسری دعا قبول ہو گئے۔ اللہ مال ابو بکر دا ہوئے سب کچھ قربان کر دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے خاطر۔ آقا نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، آقا نے جد سونے نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیراویں، اوے وار کے تن دیاں لیراویں، آقا نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، اوے وار کے تن دیاں لیراویں، وار کے تن دیاں لیراویں، کیتا خو بکرام محمد دا، وہ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری دعا قبول ہو گئی، اللہ جان بھی قربان کرنے واسطے تیار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری دعا قبول ہو گئی کہ اللہ مال ابو بکر دا ہوئے اور خرچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے ہو جائے۔ ہن تیسری دعا دیکھو نام کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دا مقام تسی چند دن پہلے سن چکے ہو نا. حضرات توجہ فرمائیے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ لوگوں بیٹی کی دی ابو بکر دی خدمت گزار کی دی. بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کائنات دی اماں شادا, کائنات دی اماں شادا. اللہ اکبر. اے دیکھو نا پہلی دعا قبول ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے جان قربان کرن دی ہر وقت کوشش رہی کی دی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ تبوک دا موقع آیا تے جناب صدیق اکبر نے سب تو زیادہ بلکہ گھر دے اندر ککھ بھی نہیں چھڈیا سوائے اللہ دے رسول دے نام تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی دے اندر آ کے رکھ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ساڈی ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دی بیٹی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی. حضرات بیٹی صدیق دی تے خدمت گزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. آخری دعا ادھر میرے ال ویکھو, جمعہ میں جلدی ختم کرن لگا, توجہ میرے ال کرو. کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا, اللہ پاک نے بڑیاں عزت عطا فرمائیاں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی دعا کر دینے اذہما فی الغار, اللہ اکبر کبیرہ. رب ذوالجلال نے حکم فرمایا آقا جی ہجرت کر کے چلے جاؤ, مدینے چلے جاؤ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال چل پہ میرے پیغمبر دے رفیق سفر بن گئے. حضرات توجہ فرمائیے نا, پھر پتہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حکم دیتا سی نا صحابہ کرام نو کہ ہجرت کر کے چلو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ دے رسول میں بھی تیا فرمانے نے صدیق ٹھہر جا اجے اللہ والوں کوئی حکم نہیں آیا, اللہ والوں کوئی حکم نہیں آیا. پھر جس وقت حکم آیا اللہ پاک نے آرڈر جاری کیتا کہ میرے پیغمبر تسی جاؤ اور تہاڈا رفیق سفر جناب صدیق اکبر ہون گے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دسیا نا تے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کے کیا ہے کہ سفر دا ساتھی ابو بکر نو بنانا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے ابو رون لگ پے, مینوں اس دن پتہ لگا کہ آنسو خوشی نال بھی آ جاندے ہوندے نے, آنسو خوشی نال بھی آ جاندے ہوندے نے. بہرحال آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اے ابو بکر اسی ہجرت کر کے جانا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ اوے کر یار صدیق تیاری ساڈے اغلا تو ہے یاری. اے پورا سفر ہی دے وچ میں تواڈے سامنے رکھ دینا, پھر اپنا نماز کروانے. توجہ میرے ول کرو. اوے کر یار صدیق تیاری ساڈے اغلا تو ہے یاری, ہجرت دی منزل بھاری ہجرت دی منزل بھاری ساڈے اغلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈے اغلا تو ہے یاری. اگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب صدیق اکبر کی کہہ رہے ہیں میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے, میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے. میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی اغلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی اغلا تو ہے یاری. اللہ اکبر کبیرہ. چلدیاں رستے دے اندر میرے پیغمبر دے پیر سج گئے, میرے پیغمبر دے پیراں تے چھالے نکل آئے نا, میرے پیغمبر دے پیر زخمی ہو گئے. اتنا پہاڑی دا سفر ہے نا, پتھریلا سفر ہے نا. لوگو تینوں تے میں بڑیاں بنایا دین مل گیا ہے. کدی اس دین دیاں بازار دے اندر مذاقاں اڈانا ہے, کدی شادیاں تے مذاقاں اڈانا ہے,
ہے، کدی اللہ اکبر اپنے رشتے داراں دے اندر دین دا مذاق اڑانا ہے۔ حضرات تینوں دین واسطے کچھ نہیں کرنا پیا، تیرے واسطے بنیا بنایا گلدستہ پیش ہو گیا نا، ایک پھول پیش ہو گیا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے، اوے کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندھے میرے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اوے کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندھے میرے؟ ہن کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندھے میرے؟ 3 میل دی چڑساں یاری 3 میل دی چڑساں چاڑی ساڈی عدلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی عدلاں تو ہے یاری۔ تیسری دعا جڑی کیتی سی توجہ کریا جے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن غار ثور دے اوتے پہنچ گئے نے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے ذرا ٹھہر جاؤ سرکار پہلے صاف کرے ساں غارے، ذرا ٹھہر جاؤ سرکار پہلے صاف کرے ساں غارے، پہلے صاف کرے ساں غارے، ذرا ٹھہر جاؤ سرکار پہلے صاف کرے ساغارے، مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی عدلاں تو ہے یاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تلے غار ثور دے اندر چلے گئے نا، میرے پیغمبر تھکے ہوئے نے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ دے رسول جی انج کرو میں بیٹھ جاواں تسی آرام فرما لو، میں پیرا بھی دے جاواں گا تہاڈا خیال بھی کری جاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کھڈ رہ گئی سی، ادھر میرے صدیق اکبر نے اپنی اڈی رکھ لئی، جناب صدیق اکبر اڈی رکھ کے بیٹھے ہوئے نے اس طرح گود دے اندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گود دے اندر سر مبارک رکھ کے لیٹ گئے نا، اللہ اللہ اللہ۔ ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پیر صدیق نہ ہلاوے، ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پیر نہ پیر سوراخ تو چاوے، ہے نیند حضور دی پیاری ساڈی عدلاں تو ہے یاری۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پیر رکھے آیا، اڈی رکھی ہوئی ہے، زہریلا جانور آ کے ڈنگ ماری جاندا ہے، صدیق اکبر ڈنگ بچائی جاندے نے، ڈنگ ماری جاندا ہے، صدیق اکبر برداشت کری جاندے نے۔ جے میں ہلیا میرے پیغمبر دا سکون خراب ہو جائے گا، جے میں ہلیا میرے پیغمبر بے چین ہو جائیں گے، جے میں ہلیا میرے پیغمبر بے سکون ہو جان گے، حتیٰ کہ زہر پہ جسم دے اندر پھیلدا گیا اور لوگوں اکھاں دے وچوں آنسو گرن لگ پے، میرے پیغمبر دے چہرے انور تے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک میں گل کراں گا توجہ میرے وال، میرے صدیق اکبر نے 3 دعاواں کیتیاں جان مال قربان کرن دیاں، بیٹی بے اولاد میرے پیغمبر دی خدمت گزار دیاں، اور لوگوں تیسری دعا کی تینا کہ اکھاں میریاں ہون چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 دعاواں پوریاں ہو گئیاں، تیسری خواہش تے تیسری دعا لوگوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی گود اکھاں کی دیاں نے صدیق اکبر دیاں، چہرہ کی دائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور میرے پیغمبر دے چہرے دے بارے اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے نے، جناب صدیق اکبر ویکھی جاندے نے، آقا علیہ السلام اٹھ پے، آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر کی ہویا ہے؟ اللہ دے رسول جی ایک زہریلا جانور ہے، بار بار مینوں تنگ کری جا رہا ہے، مینوں اپنا ڈنگ ماری جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جناب صدیق اکبر دی اڈی تے لگایا، تے پچھلے جمعے میں بیان کیتا سی جناب علی رضی اللہ عنہ دے لعاب کتے لگایا سی؟ اکھاں تے۔
اکھاں تے، صدیق اکبر دی اڈی تے۔ انج بھی سمجھ لو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک فرما رہے نے آقا جی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی دیاں اکھاں تے لاؤ، صدیق دی اڈی تے لاؤ، علی رضی اللہ عنہ کہہ دو جیویں جیویں ابو بکر چلدا جائے ابو بکر دے قدماں دے اوتے تسی بھی پیر رکھ دے آؤ۔ حضرات اے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد افضل انسان سید البشر میرے پیغمبر تو بعد سید البشر جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ایویں بکواساں کر دینے جی اختلاف سی اختلاف، کوئی اختلاف نہیں سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاندے سن جدو خلیفہ سن، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے نماز پڑھدے سن، بولو پڑھدے سن نا، جناب حسنین کریمین پڑھدے سن، حضرات جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھدیاں سن۔ حضرات ایویں بکواس کر دینے لوگ کہ انہاں دی آپس اندر دشمنی سی، کوئی دشمنی نہیں سی ہے۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا آخرت دیا کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت دے نال صحابہ کرام دے نال اہل بیت دے نال حسنین کریمین دے نال اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جی سارے صحابہ کرام دے نال اللہ پاک محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنی رحمت عطا فرمائے۔ جیڑے صحابہ کرام کسے ایک صحابی نال بھی جیڑا بندہ بغض کردا ہے اللہ پاک دنیا آخرت اندر عبرت دا نشان بنائے۔ اور اللہ پاک اگلا جمعہ انشاءاللہ 1 گھنٹے دا جمعہ ہوئے گا، اگو پھر انشاءاللہ آدھے گھنٹے دے ہون گے، 1 گھنٹے دا جمعہ ہوئے گا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میرا 2 سالاں دے وچ چوتھا جمعہ ہوئے گا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری کوشش ہے اس دفعہ میں کافی ساری چیزاں نمیاں مطالعہ ہونے نال شروع کیتا ہے الحمدللہ، 10-12 دن پہلے جمعے تو 10-12 دن پہلے ہی الحمدللہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے نمیاں چیزاں لکھ رہا ہاں، انشاءاللہ تمہارے سامنے رکھاں گا اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال، تاکہ سارے اشکالات دور ہو جان، اور جیڑے لوگ اپنے آپ نو سنی اہل حدیث دا لبادہ اوڑھ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی جہلم دے اندر بیٹھ کے، کوئی کس علاقے دے اندر بیٹھ کے، کوئی کس علاقے دے اندر بیٹھ کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دوتے تانو تشنیع کر دینے، الزام لگا دینے، انہاں دی شان نو گھٹ کرن دی کوشش کر دینے، ساری انشاءاللہ گلاں رکھاں گے۔ اللہ پاک زندگی دے، اللہ پاک اپنی رحمت نال اگلا جمعہ پڑھان دی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی تے انشاءاللہ اگلا جمعہ بڑا تفصیلی ہوئے گا، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی بر وقت آنا ہے، دیکھ لو میں کنے دنوں تو تیاری کر رہا، تسی بر وقت آنا ہے تاکہ تسی کل قیامت کہہ سکو کہ اللہ مولوی جمیل طاہر نے دسیا سی تے اسی ساریاں گلاں سنیاں سن۔ وما علینا الا البلاغ۔